پاکستانی معیشت کی ریٹنگ میں اضافہ۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دے دی ہے اور $1 ارب 20 کروڑ کی پہلی قسط فوری جاری کر دی ہے۔ باقی رقم نومبر اور فروری میں ادا ہوگی۔ سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب کے ڈپازٹ اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی اسٹیٹ بینک کو $1 ارب کی ڈپازٹس موصول ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اور طویل عرصے سے بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے 6,000 درآمدی کنٹینرز کی ادائیگیوں اور درآمدات پر عائد غیر اعلانیہ پابندیاں ختم ہونے کے بعد نئی امپورٹلسیز کھلنے سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، جبکہ لیٹر آف کریڈٹ کھلنے میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ڈالر کی قدر میں کمی کی وجہ سے مطلوبہ ڈیمانڈ پوری ہوتے ہی ڈالر دوبارہ بیک فٹ پر آ جائے گا۔ البتہ ورکرز میں کمی قابل تفتیش امر ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں 10 کروڑ ہنرمند افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اگر ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے پر توجہ دے اور انہیں سرکاری بندوبست سے بیرون ملک بھیجا جائے تو ملک میں ماہانہ ورکرز کی آمد کی مالیت $4 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستانی معیشت کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ طویل المیعاد غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو اپ گریڈ کر کے CCC کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ موجودہ معاشی بحالی کے سفر کی جانب ایک اور مثبت قدم ہے۔ دوسری جانب ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین بوستان نے کہا کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ عارضی ہے۔ ڈالر بہت جلد 250 پر آ جائے گا۔